ٹریڈیشن تو وہ ہے کہ میں نہیں، ٹریڈیشن کے پھر دو پہلو ہیں. ایک اس کی اسپرٹ ہے, ایک اس کی مہمان نوازی اسپرٹ ہے, فارم کا نام نہیں ہے. مہمان نوازی کرتے کیسے ہیں یہ اس کی فارم ہے. تو جو کنونشن سے ٹکرانا یہ ہماری سب سے بڑی ٹریڈیشن ہے. کنونشن سے ٹکرانا, کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کی دلیل یہ نہیں ہے یہ 200 سال سے ہو رہی ہے 400 سال سے ہو رہی ہے. یہ ہماری سب سے بڑی ٹریڈیشن ہے کہ اس ریت کو, اس کنونشن کو ختم کرنا, اس کے خلاف کھڑے ہو جانا, اور ایک نئی کسی چیز کو نہیں بلکہ پرانی کسی چیز کو جو اسٹیبلشڈ ہے, جو میٹافزیکل ہے, اس کو ریوائیو کرنا, یہ ہماری سب سے بڑی ٹریڈیشن ہے. لہٰذا یہ جب دونوں چیزوں کو ہم اکٹھا لپیٹ دیتے ہیں کہ محض کسی چیز کا پرانا ہو جانا, محض پرانا ہونے سے کسی چیز میں کوالیٹیٹو پہلو نہیں آ جاتا, کوئی اس میں سپرا نیچرل اور سپرا ہیومن کوالٹیز نہیں آ جاتی, اور کوئی چیز صرف اس لیے رد نہیں کی جا سکتی تو محض پرانی ہوگی. ہم اس کو ویلیو کی بنیاد پر جب دیکھتے ہیں تب اس کو ٹریڈیشن کہتے ہیں. جب جنریشن کی گیپ کی بات آتی ہے, اٹس لائک اے سرکل. یہ چیز نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے, یہ چیز نہ کبھی ایلیمنیٹ ہو سکتی ہے, اور یہ جب ہوتا ہے آپ کی سوچ افیکٹ ہوتی ہے. اٹس ناٹ, آئی مین اکارڈنگ ٹو می, اٹس ناٹ دا کانٹینٹ جو نہیں چینج ہو رہا, یا مطلب جنریشن گیپ کی وجہ سے آئی تھنک ویلیوز بھی بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہیں. آج کل کے بچوں کو دیکھو, ان کو کوئی ویلیوز نہیں ہے, دے ہیو نو مورلس. ان کا لٹرلی کچھ کلاس تو ایسی ہے جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جنریشن گیپ جو ہے اس کا صرف the reason is not just the age gap or the two societies that the parents and the children belong to, two different school of thoughts. It is also other factors, which is media, which is their company, which is a lot of other things, جس سے ان کی ویلیوز پہ بھی شاید ایک اثر آتا ہے. اور کیونکہ وہ کلیش ہوتی ہیں والدین کے ساتھ تو وہ بھی جنریشن گیپ کے اندر کیٹیگرائز کر دی جاتی ہیں. آئی تھنک یہ تو ایک یونیورسل چیز ہے جس کو ہم اس ٹائم میں یا اس سوسائٹی کے اندر نہیں ہم انکلوز کر سکتے. یہ پہلے آپ کی بات صحیح ہے کہ پہلے جس چیز کو چینج ہونے کے لیے 1 صدی لگتی تھی اب اس کو 10 سال لگتے ہیں, اور بیکاز آف دیز, یہ بات میں نے پروگرام سے پہلے کہی تھی. اچھا سوری, مگر یہ ایک کامن نالج بھی ہے کہ میں نے یوں کہا تھا کہ جو تبدیلی پہلے 1 صدی میں آتی تھی, پچھلے 1.5-2 سالوں سے ایسا ہوا ہے کہ اب وہ 1 ڈیکیڈ میں آتی ہے, اور جو تبدیلی پہلے 1 ڈیکیڈ میں آتی تھی اب وہ 1 سال میں آتی ہے. اب 20th سینچری تو ایسی لگ رہی ہے, 21st سینچری تو ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے جو تبدیلی 1 سال میں آتی تھی وہ اب کہیں 1 مہینے میں آتی ہے, اور یہ بڑھتا چلا جائے گا. بالکل, بلکہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اس کی ہم فیوچر پروجیکشن کیا دیکھتے ہیں. مطلب میں نے ایک انگریزی کتاب میں پڑھا, زمانے کی رفتار. ہمارے ٹاپک سے پھر ہم ذرا تھوڑا سا دور چل جائیں گے. میں اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں جنریشن گیپ سے, نہیں میں گیپ ہی کی بات کر رہا ہوں, اسی گیپ کا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. نہیں مگر ابھی 5 سال بعد اس کی کیا کیفیت ہوگی, 10 سال بعد اس گیپ کی کیا کیفیت ہوگی. میں بہت دور کی نہیں بات کر رہا, کیونکہ ایک شخص نے ایک کتاب لکھی ہے فیوچر کے بارے میں. اس نے کہا کہ زمانہ اس قدر تیز ہو جائے گا کہ ایک پروفیشن صبح ایجاد ہوگا, دوپہر کو اس کے ایکسپرٹس تیار ہوں گے, اور شام کو پروفیشن ختم ہو جائے گا. واٹ وی نیڈ ٹو سی ہیئر از کہ جو ہماری پریزنٹ جنریشن ہے, کیا جس طرح ریما بتا رہی ہے کہ آئی پرسنلی وڈ ناٹ ایگری ود ہر, مگر اکارڈنگ ٹو ون پوائنٹ آف ویو کہ وہ اتنا زیادہ, وہ کہیں اور ہی, دے آر سم ادر پیپل اینڈ مے بی دا پیرنٹس اینڈ دوز چلڈرن کی ناٹ ہیو اے ڈائلاگ, اور وہ کوئی ان کے اندر وہ برج کرنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. I think کہ وہ ہے, اور اتنا کوئی it's not that bad. ہاں, but personally I think کہ اس میں وہی بات آ جاتی ہے. دیکھیں جنریشن گیپ ہمیشہ سے تھا, بہت بڑھ گیا پچھلے چند سالوں میں, اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہے کہ میڈیا ایکسپوجر, دنیا جو ہے, ممالک جو ہیں وہ اب ایک اینٹی میں آ گئے ہیں which is a global context. اس میں یہ ہے کہ لباس جو پہلے مختلف ملکوں میں مختلف لباس ہوتے تھے, اب آپ کو جینز جو ایک ہماری سوسائٹی بڑا ٹیبو ہوتا تھا بہت کامن نظر آئے گی. اب آپ کو anywhere in the world you'll see it is gradually replacing the traditional dresses of any country. You go to India, Pakistan, you can see a certain class was already there. اب آپ کو یہ کامن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ جائیں نا مری مال پہ, تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں, irrespective of the class system, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف یہ elitist میں نہیں ہے, یہ نیچے بھی ہے.
تو یہ اوور آل ایک ایسا دور ہے جس میں چیزیں اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں کہ سارا اونس آ جاتا ہے جنریشن گیپ پر ایسا نہیں ہے. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے جلیس کہ آپ کے اور آپ کے چھوٹے بھائی میں بھی ڈفرینسز اس لیے آ جائیں کیونکہ وہ جس کمپنی سے یا جس انسٹیٹیوشن سے آ رہے ہیں یا جو ان کا سوشل نیٹ ورک ہے وہ اتنا فرق ہے اپنی ویلیوز میں کہ آپ کے سوشل نیٹ ورک سے وہ بہت مختلف ہوں. بلکہ میرے خیال میں معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. غور سے دیکھے اگر جدید انسان اپنے آپ کو, جو ٹائم کا پریشر ہے, چینج کا پریشر ہے, آپ اپنے اندر 3-4 جنریشن پاتے ہیں. ایک شخص خود اپنے اندر پاتا ہے, ایک شخص 10 سال پہلے اپنی کسی بات کو ریوائز کرتا ہے, کہتا ہے میں اس پہ اتنا شدید تھا. آپ کی بات بالکل تھوڑے نے اس کا سارا سٹینڈ موم کی طرح سے کر دیا. دونوں آپ لوگ ٹھیک بات کر رہے ہیں مگر we are not talking about the generation gap there. We are talking about a different problem there or a different reality. When we talk about the generation gap, then we are talking about the gap between the parents. میں اس کے ایک ایسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ٹائم انسانی زندگی پہ اس شدت سے اتنے اوفینسو طریقے سے کبھی اثر انداز نہیں ہوا جتنا پچھلے. بالکل صحیح آپ کی بات, مگر اب ہم اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. یہ ایک گیون ہے. پہلے ہم یہ آپ نے جو ڈیفائن نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف اس کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں فرام دیز ٹو تھنگس وچ آر بوتھ ویری ویلڈ جو آپ نے بات کی ہیں, مگر وہ جنریشن گیپ نہیں کہہ سکتے. نہیں, لیکن آپ جو اگر میرے اور میرے بھائی کے درمیان جو ڈفرینس ہے, بیکاز آف it could be because of age, it could be because of different social circumstances. It can also be because of different upbringing. Because if you've noticed, the parents bring up their firstborn children much more closed and protectively than they would do their second child. But these are all other issues. So that's not when we talk generation about gap. the generation gap, we are talking about the gap between the parents and their children. That's one generation. Please allow me to answer. At least that's how I understand. I completely agree with you. یہاں پر جو آپ کا کنفیوژن دور کرنا میں چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے جو بیچ جو مسائل ہیں یا جو ڈفرینسز ہیں ان کو آپ سب کو کرمبل کر دیتے ہیں, سب کو you bring them together under one umbrella which is the generation gap. میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں صرف ان کی ایج یا جنریشن گیپ کا ایشو نہیں ہے, بہت سے ملٹیفیریس فیکٹرز ہیں. ایشو یہ ہے کہ بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کے اور آپ کے چھوٹے بھائی میں یا آپ کے کسی دوست میں جو ڈفرینسز ہیں اس کی وجہ جنریشن گیپ نہیں ہے. لائک وائز ڈفرینسز بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن are not necessarily a result of the fact that they come from 2 different generations. It could be because of the simple fact that the child is going to an elitist school, he's been sent to a particular brand name as opposed to the parent جو کہ ٹاٹو والے اسکول پہ بیٹھ کے پڑھا ہے, اس کی اسکول آف تھاٹ فرق ہے. تو ہم ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی this is not just generation gap here. The differences are because of million reasons. When you talk about friends and siblings, in my opinion, مطلب ٹھیک ہے فائن مانا, وہ ان کی سوچ بھی فرق ہوتی ہے, ان کے وچار بھی فرق ہوتے ہیں, سارا کچھ فرق ہوتا ہے, but that's because of their, according to me, likes and dislikes, which actually forms their personality. Yes, میں مانتی ہوں کہ it is affected by media and by what kind of a school you go to and what kind of books you read. But that is not a generation gap. That مجھے لگتا ہے کہ وہ جنریشن گیپ کے دائرے کو چھوٹتی بھی نہیں. آپ دونوں مجھے مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. میری گزارش سن لیجئے, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ جنریشن گیپ نہیں ہے. آئی ایگری. اسی نوعیت کے ڈفرینسز جب ماں باپ اور بچے میں آتے ہیں آپ اس کو جنریشن گیپ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. میں وہاں پہ آپ کا کنفیوژن کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ نہیں ہے. جنریشن گیپ آ جاتی ہے. آپ نے جب کہا تھا کہ پہلے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا, اس چیز کو نام ابھی دیا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے, کچھ 20-30 ایئرز. میں نے کہا تھا انڈر کرنٹ ہوتا ہوگا کہیں معصوم سا. نہیں, اب اس کی ایک وجوہات جو مجھے لگتا ہے وہ یہ تھا کہ ایک تو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوتی تھی بچوں میں, ٹھیک ہے. ایک اتنا رسپیکٹ اور اتنا خوف, میں ڈر بھی نہیں کہہ رہی, خوف ڈالا جاتا تھا بابا کا, کہ بابا کے سامنے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا, بابا کے سامنے کچھ بولنا نہیں ہے. آپ ماما کو چاہے جو مرضی کرو, بابا کے ساتھ کسی نے اونچی آواز میں نہیں بات کرنی, کسی نے بابا آفس سے آئیں گے, کسی نے آس پاس گزرنا نہیں ہے اونچی آواز میں بابا کے, بابا ڈسٹرب نہ ہو جائیں. مطلب والد کا اس قدر خوف تھا. وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے there was a state of denial. You never had the courage to question. اور وہیں پہ میں نے جو بات آپ سے کہی تھی, جو ویسے میں پرنسپلی آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ جی کانسٹنٹلی چیزوں کو بدلا جائے, لیکن میں یہ that being said, I think we are still in a state of denial if we say کہ جی جنریشن گیپ جو ہے تو خود پیدا کردہ ایک